السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، مجالس رمضان کا یہ سلسلہ جو آج ہمارے سامنے چلا آ رہا ہے، اس سلسلے کا یہ 7واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے روزے کے مفہوم اور مقاصد کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج روزے کے شروط اور اس کے ارکان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کے روزے کے وجوب کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط روزے دار میں نہیں پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ روزے کے شرائط میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ اس سے کافر حضرات نکل جاتے ہیں، یعنی کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا روزہ درست اور صحیح مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہونا ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عقل مند ہونا، عاقل ہونا۔ اس شرط سے جو حضرات پاگل ہیں وہ لوگ نکل جاتے ہیں، کیونکہ پاگل شخص کے اوپر، مجنون شخص کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا، وہ شریعت کی نگاہ میں مرفوع القلم مانے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم۔ یعنی 3 قسم کے افراد مرفوع القلم ہیں، پاگل یہاں تک کہ اسے ہوش آ جائے، سونے والا یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، اور بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو یہ دوسری شرط ہوئی، عقل مند ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے بالغ ہونا، بچہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ البتہ اگر بچے کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو عادت ڈلوانے کے طور پر اسے روزہ رکھوانا چاہیے، چونکہ بالغ ہونے کے تعلق سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمْ، یعنی 3 لوگوں سے جو مرفوع القلم سمجھے گئے ہیں ان میں سے ایک تیسرا شخص ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، یعنی اگر بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث میں بلوغت کی علامت کے تعلق سے کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ خواب یا بیداری کی حالت میں منی کا خروج ہونا یا منی کا نکلنا، ایسے ہی موئے زیر ناف کا آ جانا، یا 15 سال کی عمر کا ہو جانا، اور ایک شرط جو عورتوں کے لیے خاص ہے، لڑکیوں کے لیے خاص ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کا آ جانا۔ اب یہ حیض کے لیے کوئی شرط ضروری نہیں ہے کہ عمر کی کوئی شرط ضروری نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، 10 کی ہونی چاہیے یا 15 کی ہونی چاہیے۔ جب بھی حیض عورتوں کو، لڑکیوں کو آنا شروع ہو جائے تو وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں۔ چوتھی شرط روزے کے لیے یہ ہے کہ روزہ رکھنے پر قادر ہونا۔ لہذا وہ افراد جو بیماری کی وجہ سے یا سن رسیدہ یا بہت زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اس سے بالکل مستثنیٰ ہے۔ 5ویں شرط عزیز ساتھیوں مقیم ہونا ہے۔ اس سے وہ افراد جو ہمیشہ سفر پہ ہوتے ہیں یا سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، مسافر ہیں، ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ البتہ وہ سفر کے بعد دوسرے ایام میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شرط عورتوں کے لیے خاص ہے، وہ یہ ہے کہ حیض و نفاس کا پایا جانا، یعنی ایسی حالت میں خواتین پر روزہ واجب نہیں ہوتا، ان پر رمضان کے بعد اس کی قضا ضروری ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ 6 شروط تھے
آئیے اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے روزے کے جو ارکان ہیں، جو بنیادی چیز ہیں، اس چیز کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا رکن روزے کے تعلق سے روزے کی نیت کرنا ہے۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہنا بدعت ہے۔ نیت کے جو بھی الفاظ ہمارے مابین معروف اور مشہور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیلنڈر کے اندر یا مدارس کے جو اشتہارات آتے ہیں، مسجدوں کے اندر جو لٹکائے جاتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی جو کتابیں بازاروں میں ملتی ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر یا کیلنڈروں کے اندر یا اشتہارات کے اندر روزے کی نیت بڑے ہی جلی الفاظ میں بالکل مرقوم اور لکھے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے جیسے نویت بصوم غد من شہر رمضان، یعنی میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی، یا ان جیسے دوسرے الفاظ اور بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں تو ہمیں ان الفاظ کو نہیں پڑھنا چاہیے، ان الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، اسلام نے تمام عبادتوں کی صحت کے لیے نیت کی شرط لگائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی عبادت ہو بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی شخص نے روزے کی نیت نہیں کی اور اپنے اوپر روزے کی تمام پابندیاں، جتنی بھی پابندیاں ہوتی ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی سے ہم بستری کرنا ہے، تمام چیزیں عائد کر لیتی ہیں، اور اس کے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے پورا دن اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، تو پھر بھی اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت روزے کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا فاقہ مانا جائے گا، جس کا اسے کوئی اجر اور کوئی ثواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ملے گا۔ کیونکہ تمام عبادتیں جو ہیں ان کی قبولیت کے لیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو یا روزہ ہو، ان تمام عبادتوں کے لیے نیت کا پایا جانا یہ شرط ہے۔ اور نیت کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ اس لیے ماہ رمضان کے روزے کی نیت رات ہی سے ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، یعنی جس نے فجر کی نماز سے یا فجر کی اذان سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، یعنی جس نے فجر سے قبل روزے کی نیت نہ کی، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یاد ہونا چاہیے، نیت میں دو چیزوں کا پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس عبادت کی آپ نیت کر رہے ہیں، وہ عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کو آپ عادت سے بالکل الگ کر دیں، عادت اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک بات اور آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے شروع میں ایک بار روزے کی نیت کر لی جاتی ہے تو یہ نیت پورے رمضان کے مہینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ درمیان میں سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ آدمی نہ توڑے، افطار نہ کرے۔ لیکن اگر افطار کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ نیت پھر دوبارہ وہ ضرور کر لے۔ روزے کا جو دوسرا رکن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر مفطرات سے رکے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب رات سامنے آئے، یعنی مشرق سے سیاہی نمودار ہو جائے اور دن پلٹ جائے اور آفتاب غروب ہو جائے، تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔
یعنی اب اس میں ہمیں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو روزے کے جو ارکان ہیں، روزے کے جو شروط ہیں، انہیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے، اور روزے کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کی جانکاری اور ان کی معرفت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔